ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا اور وہ ایک دم گیسڈ ہو کے یہ کہے کہ اچھا آج سے میں تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دوں گا. ہو سکتا ہے وہ ایک دن تو پڑھ لے, ایک ہفتہ پڑھ لے, لیکن پھر بعد میں وہ جو موٹیویشن ہے وہ نیچے چلی جائے گی, کیونکہ اس نے پراپر طریقے سے پلان نہیں کیا ہوا. ایٹ لیسٹ جو 5 فرض نمازیں ہیں اس سے آپ شروع کریں. مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ آئی ایم کنسسٹنٹ ان پریئنگ فرائض, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, پھر آپ انشاءاللہ سنتوں کی طرف آ جائیں. اور پھر جب آپ ان میں پکے ہو جاتے ہو پھر آپ نوافل کی طرف آئیں. میرا بندہ فرض پڑھتا ہے, فرائض ادا کرتا ہے, پھر سنتیں ادا کرتا ہے, اور پھر نوافل تک پہنچ جاتا ہے. حتی احبہ, پھر ایسا وقت آتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو می ٹائم, وہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان وہ وقت گزرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتائیں, کمزوریاں بتائیں. اینڈ the surprise is اللہ تعالیٰ already knows what kind of mess you are in. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. آج ہی کے ساتھ بات کریں تو صحیح, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, یا اللہ آپ کو پتا ہے میری سچویشن کیسی ہے, انہ علیم بذات الصدور, آپ تو میرے دل کے اندر جو وسوسے چل رہے ہیں, جو ڈیزائرز ہیں ان تک سے آپ واقف ہیں. یا اللہ مجھے بچا لیں, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں, یا اللہ مجھے جنتوں میں داخل فرما دیں, اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجھے آپ کا محبوب بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, علم حاصل کریں. تو آج ہم نے ابھی تک جو ٹیک اویز لے کے جانے ہیں وہ 2 پڑھے ہیں. نمبر 1 کیا تھا؟ فرض میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے. نمبر 2 سنتیں اور نوافل کی طرف بھی آئیں انشاءاللہ. alright, and number 3 ہمارے نبی نے تیری وہ مدد کرنا چاہیں, تجھے کچھ دینا چاہیں, تو وہ ہرگز تیری مدد نہیں کر سکیں گے سوائے اتنی ہی جتنی میں نے لکھ دی ہے تیری تقدیر میں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر تمام دنیا والے تیرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے صرف اتنا ہی جتنا میں نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے. میننگ ہیو ٹرسٹ ان اللہ, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. اور جب اللہ تعالیٰ پہ بندے کو بھروسہ ہوتا ہے then the person sees wonders. ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہے, جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما, کہ آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا, ٹھنڈی بن جانا. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا پائی. اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ چھری مجھے ذبح نہیں کر سکے گی. یہ ان کا ٹرسٹ تھا اللہ تعالیٰ پہ, ان کا توکل تھا. موسیٰ علیہ السلام, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی قوم ہے, اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ اٹھے بنی اسرائیل, اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دی ہے, اس سے بہتر تو ہم شہر کے اندر ہی تھے, ایٹ لیسٹ ہم زندہ تو تھے, یہاں پہ تو یہ ہمیں مار دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین. اور یہی میسج رسول اللہ نے بھی امت کو دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو نیپ لینے کا ٹائم تھا, دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے عرب, تو وہ درخت